نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، میں نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ رب العزت شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ شراب یہ نجس العین ہے جس کو اللہ رب العزت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے کر گئے، ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت میں بھی لوگوں کے درمیان شراب عام تھی۔ کچھ لوگ شراب کے عادی تھے، یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی شراب کا دور چلتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں شراب کے بارے میں کوئی حکم بتلائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ شراب کی وجہ سے بہت زیادہ مفاسد، بہت زیادہ خرابیاں پیش آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ رب العزت نے صاف طور پر تو شراب کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کے لیے کہا۔ اشارتاً اللہ رب العزت نے اس شراب سے بچنے کے لیے حکم فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ آپ سے لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے اسم کبیر، کہ اس کے اندر ایک بڑا گناہ ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن اس کے اندر کچھ منافع بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑھا ہوا ہے، یعنی جس نے ان کے اندر منافع ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے اندر گناہ ہے، خرابیاں ہیں۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں کیونکہ صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا، کچھ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شراب سے بچ گئے، لیکن کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اب بھی شراب کے عادی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دعوت کی اپنے ساتھیوں کی، دعوت کرنے کے بعد میں ان کے دعوت کھانے کے بعد میں جو ان کے ہاں دور چلتا تھا شراب کا دور، وہ شراب کا دور چلا۔ اس کے بعد میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے کر دیے۔ جب انہیں آگے بڑھائے نماز پڑھانے کے لیے تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھی اور اس سورت کو غلط پڑھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی خبر پہنچی تو اللہ رب العزت نے پھر شراب کے سلسلے میں دوسرا حکم نازل فرمایا جو سورہ نساء کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز اس وقت میں پڑھنا ناجائز حرام قرار دے دیا، لیکن نماز کے علاوہ اب بھی صریح حکم شراب کا حرام ہونے کا نازل نہیں فرمایا۔ اس وقت میں بھی کچھ صحابہ بچ گئے، لیکن پھر بھی کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اب بھی شراب پیتے تھے، کیونکہ شراب کا ایک صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا، صاف طور پر اللہ نے ناجائز حرام قرار نہیں دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے
کچھ صحابہ کی، اپنے کچھ ساتھیوں کی دعوت کی. دعوت کھانے کے بعد میں شراب کا دور چلا، اور شعر و شاعری کا، جو ان کا ایک شعر و شاعری مشہور تھی، شعر و شاعری کا دور چلا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس مجمع کے اندر موجود تھے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی شعر پڑھے. انہوں نے جو شعر پڑھے وہ شعر، ان شعروں کے اندر انصار کی ہجو، یعنی انصار کو نیچا دکھلایا اور مہاجر کو کچھ بڑا دکھلایا. تو ایک انصاری صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں غصہ آیا. غصہ آنے کے بعد میں انہوں نے ایک اونٹ کے جبڑے کو ان کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے ان کا زخم لگ گیا، خون کے اندر لہو لہان ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان انصاری صحابی کی شکایت کی. ان انصاری صحابی نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے اس طرح ہمیں نیچا دکھلایا اور مہاجرین کو اوپر بڑا دکھلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر، اے اللہ کوئی ان کے لیے شراب کے سلسلے میں کوئی واضح فیصلہ فرما دے. تو اس وقت سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی 2 آیت نازل فرمائی، جس میں ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب کو اللہ رب العزت نے شیطان کے عمل میں سے قرار دیا کہ یہ ناپاک ہے، شراب یہ نجس ہے، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. ان من عمل الشیطان انما یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اب اس سے بچو، یعنی اس کو، شراب کو بالکل ناجائز اور حرام قرار دے دیا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کامیابی اسی میں ہے کہ تم شراب سے بچو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، کہ شیطان تو تمہارے درمیان شراب کی وجہ سے بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، شراب کو اللہ رب العزت نے نجس العین قرار دیا ہے، ناجائز اور حرام ہے. جس طرح خنزیر اور سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے شراب پینا حرام ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، ام الفواحش ہے، یعنی تمام برائیوں، تمام فحش باتوں کی، تمام گناہوں کی جتنی بھی تمام برائیاں ہیں، تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو قرار دیا ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس شراب کی وجہ سے 10 انسانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. شراب نچوڑنے والے پر، شراب کو دینے والے پر، شراب کو ہدیہ کرنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، ان تمام پر، یعنی جو بھی شراب کے سلسلے میں شریک ہوگا ان تمام کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اس جیسے گھناؤنے اور برے عمل سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ شراب اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.